برادران اسلام، شہدائے بالاکوٹ کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب متعان اللہ بطول حیاتہ، وہ شہدائے بالاکوٹ کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اب میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں۔ حافظ مسعود عالم صاحب انعام العثمانی صاحب بولتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ کے راستے میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس چیز کے پیچھے چلو، اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف آسمان سے نازل ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی پیروی مت کرو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اللہ پروردگار عالم کے لیے اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔
بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ اتھے تھوڑا جا کم پورا کرو محمد الرسول اللہ ہر زبان ہلے درود نبی پہ پڑھنا فرض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحب و ساتھیوں، میری گفتگو کے دو حصے ہیں۔ پہلے پہ مجھ سے قبل بھی بہت گفتگو ہوئی۔ سرور کائنات صلوات اللہ علیہ کا مبارک زمانہ ہے، ایک مارکہ تیار ہونے لگا ہے۔ ایک صحابی آئے رضی اللہ عنہ، جولی میں کھجوریں ڈالے ہوئے، اور پوچھنے لگے پیارے محبوب صلوات اللہ علیہ فداک ابی و نفسی و کل ما عندی، میرے ماں باپ کائنات آپ پر قربان جائے محبوب، شہید ہو جانے کے بعد جنت جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ آپ نے فرمایا کھجور کا چھلکا تیرے حلق میں بعد میں جائے گا تو جنت میں پہلے پہنچ جائے گا۔ اس نے جولی وہاں پہ جھڑک دی، کھجوریں پھینک دی، تلوار لے لی، آگے بڑھا اور کہا اب کھجوریں جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ یہ ایک صحابی ہے، سکھوں، ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف امت مسلمہ کو جگانے، ہلانے، اکٹھا کرنے اور ان کی اصلاح کرنے والے بالا کوٹ کے مجاہدین، ان کا واقعہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ ایک مجاہد نے کھیر تیار کی، کھیر بالکل تیار ہو گئی، اردو میں چمچ کہہ لوں، پنجابی میں ڈوئی، اس کے اندر ڈالی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا سکھ آمدند، سکھ آمدند، سکھ آ گئے، سکھ آ گئے۔ اس کے ایک ہاتھ میں اسلحہ، دوسرے ہاتھ میں کھیر والا چمچ، سیدھا سکھوں کی طرف گیا، کہنے لگا اب کھیر جنت میں جا کے کھائیں گے۔ حضرات، یہ جو عنوان آپ آج پہلی مرتبہ یہاں اشتہارات کی زینت بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا خاکہ اس کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیش رو محترم ڈاکٹر صاحب بڑے درد سے فکر انگیز سادہ انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے نیک بندے دو اٹھے ہیں، یاد رکھنا، جب امتوں کی تباہی ہوتی ہوئی نظر آئے قوموں کی، تو کوئی ایک بندہ بھی پکی کھری سچی نیت لے کے اٹھ پڑے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہی جماعت تھا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو، جن کا رہن سہن ہندوؤں کے ساتھ تھا، سکھوں کے نیچے تھے، وہ ان کو ان کا اپنا آپ بتایا۔ کوئی قصہ نہیں، حقائق پہ مبنی ایک بات ہے۔ جب یہ پاکستان بنا، بہت سارا مہاجر طبقہ یہاں پہ آیا،
راجپوت فیملی ایک آئی ایسی، ان کی بیوی نے ایک دن کہا لا الہ الا اللہ تو ہندوستان میں سنتے تھے، محمد رسول اللہ تو یہاں آ کے سنا ہے۔ رہت بیت کا اتنا اثر تھا، یہ میں کہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے قوم کو جھنجھوڑا، جگایا، ہلایا کہ اپنا ربط دیکھو، تعلق دیکھو، رشتہ دیکھو، جوڑ دیکھو، عقیدہ دیکھو، ایمان دیکھو۔ تمہاری نسبت تو کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ سے ہے۔ وہ ایک آخری حصہ پڑھ رہے تھے، حدیث عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری میں سرور کائنات علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، خواب میں دیکھتا ہوں کچھ فرشتے آئے ہیں، فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یہ جو ہستی سوئی ہوئی ہے ان کی ایک مثال ہے۔ دوسرے نے کہا بیان کرو، کہنے لگا انہو نائمن، یہ تو سوئے ہوئے ہیں، یہ تو سوتے ہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا بات کرو، یہ وہ ذات ہے جس کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، کہو کہو۔ اس نے کہا ان کی مثال اس طرح ہے، کسی نے بہترین محل بنایا، پھر قسمہ قسم کے کھانے پکائے، دسترخوان پہ لگا دیے، پھر ایک دائی بلانے والا، کارڈ دینے والا، میسنجر اس کو بھیجا، جاؤ دعوت دے کے آؤ۔ جو اس کی دعوت سن کے مان لے گا وہ گھر میں بھی جائے گا، دعوت بھی کھائے گا۔ دوسرا فرشتہ کہتا وہ لوہا گل کھول، یار سمجھ نہیں آئی، بات سمجھ رہے آپ، بات کھولو، سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتا الدار الجنہ، وہ گھر کون سا ہے؟ جنت۔ وہ گھر کون سا ہے؟ ودائی محمد صلی اللہ، بلانے والا، پیغام دینے والا، میسنجر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے گویا رب کی بات مانی۔ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دی، انکار کر دیا، رخ موڑ دیا، گویا اس نے رب کی بات کو بھی چھوڑ دیا۔ محمد فرق بین الناس، یہ ہے اصل بات، محمد فرق بین الناس، حضور کی ذات لوگوں میں شناخت اور وجہ امتیاز ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں قرآن والے ہیں، نبی والے ہم ہیں، یہ تھا وہ اشارہ۔ محمد فرق بین الناس، بتاؤ لوگوں میں فرق حضور کی ذات ہے اور ذات کی اطاعت ہے۔ گل کو سر لگ دی پئی ہے کہ نیند نہ بھج دی پئی ہے؟ دھیان چ رہو، ایک تو مہربانی کرو کوئی بندہ پانڈا مودہ نہ کرے، گل سمجھ گئے؟ زیارت کرنی ہے تہاڈی تے ٹھوٹا ہی مودہ ہوئے تو میں کتوں ویکھاں نا، انی کی مہربانی کرنی، مینوں اشارہ نہ کرنا پوے۔ میں انشاءاللہ مہمان معزز علماء کرام بالخصوص شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ بالکل قریب پہنچ گئے، جو آئیں گے میں بات سمیٹ دوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد فرق بین الناس، حضور کی ذات وجہ امتیاز اور شناخت ہے۔ بات ادھر آئے گی بالا کوٹ کی طرف، ذہن میں رکھنا ذرا۔ کس طرح آپ خطبہ دے رہے ہیں اور ساتھ فرمائے اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی،
بات ادھر نہ نکل جائے. وہ ابن مسعود جو کبھی حضور کا بستر اٹھائے ہوئے, کبھی جوڑا پاک اٹھائے ہوئے, کبھی لوٹا اٹھائے ہوئے, صاحب النالین, صاحب السعادہ, بے شمار ان کے الفاظ اور القاب حدیث میں. وہ ابن مسعود ہیں. ایک سفر میں مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے, ہوا چل رہی تھی, جسم دبلا پتلا تھا, ہوا چلی تو پنڈلیوں سے کپڑا اوپر ہو گیا. پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے صحابہ ہنس پڑے, واہ پلوانا واہ, مسکرا پڑے. آپ نے دیکھا صحابہ ابن مسعود کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہیں. فرمایا صحابہ تم ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو, کونین کا رب گواہ, لہما اسقلان فی المیزان یوم القیامہ من احد, یہ اس کی پتلی ٹانگیں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی, عمل اور ایمان کی قوت سے. وہ ابن مسعود کے رضی اللہ تعالی عنہ جوتوں پہ ہی بیٹھ گئے. آپ کی نگاہ مبارک پڑی, میرا پروانہ جوتیاں تے بیٹھا ہے, جوتوں پہ بیٹھے. فرمایا عبداللہ ادھر ہی بیٹھ گئے ہو. محبوب آپ کی زبان سے حدیث پاک, آپ کی بات حدیث ہے نا, حدیث پاک کانوں میں آئی, بیٹھ جاؤ. پیارے اب میں ٹانگ آگے اٹھاتا تو جہنم کی طرف جاتا, جرت ہی نہیں رہی. محمد فرق بین الناس, دوسری مثال وہ بھی حدیث پاک سے. عشاء کے بعد کائنات کے امام سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ, کئی بول نہیں ہلے, کئی بول نہیں ہلے ہو ولیو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر جانے لگے. صحابہ کو ساتھ آ رہے تھے. آپ نے فرمایا علی رسلکم, وہ یا تھے کھلو جو, کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, ان کے کان میں یہ آواز پڑ گئی, یہ وہیں پہ رک گئے, کھڑے ہو گئے. ساری رات کھڑے رہے, ساری رات کھڑے رہے. تہجد کا وقت ہوا, تیرے میرے پیر و مرشد کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہو. آپ کی نگاہ مبارک تہجد پہ پڑی. فرمایا ابو درداء لبیک آقا, کھڑے ہو یہاں؟ جی محبوب آپ نے فرمایا تھا یہیں کھڑے ہو جاؤ. میرے کانوں میں آپ کی مبارک حدیث, مبارک لفظ زبان سے آئے, محبوب اگر اس کے بعد تو میں ٹانگ آگے ہلا نہیں سکتا تھا. فرمایا ساری رات کھڑے گزار دی؟ جی محبوب کھڑے گزار دی. سویا بھی نہیں؟ نہیں محبوب نہیں سویا, آپ کا آرڈر تھا یہاں کھڑے ہو جاؤ. محمد فرق بین الناس. تیسری, آپ نے مدینہ طیبہ کے پاک دور میں, سبحان اللہ سبحان اللہ, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں جب میری زبان سے نکلتا ہے نا مدینہ, ٹھر جاتا ہے سینہ. مدینہ, اللہ اللہ اللہ. پھر یہ تو میں ہر جگہ کہتا ہوں, یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے. وہ مدینہ شریف ہے. جمعے کا دن ہے, آپ نے ایک لشکر کو آرڈر دیا کہ چلے جاؤ بنو قریظہ میں جا کے تم نے عصر کی نماز پڑھنی. یہ تیار ہوئے اور چلے گئے. گل سمجھ آؤں رہی؟ ان میں یہ ایک صحابی ہیں بڑے پیارے میرے محبوب صلوات اللہ علیہ کے,
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک عجیب خواہش پیدا ہو گئی کہ شاید واپس نہ آؤں، شہید ہو جاؤں، دوبارہ مدینہ دیکھنا نصیب ہی نہ ہو۔ سواری میرے پاس شاندار ہے، کیوں نہ ایسے کروں کہ کچھ اور رک جاتا ہوں، جمعہ مدینہ شریف میں پڑھتا ہوں، مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں، پاک محبوب صلوات اللہ علیہ کا دیدار بھی کروں گا، آپ کا خطبہ بھی سنوں گا، نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھوں گا۔ سواری شاندار ہے، اڈی مارا گا تو اتھے بھی پہنچ جانا، آموں کے آم گٹھلیوں کے دام۔ اس پاکیزہ جذبے کے ساتھ یہ رک گئے۔ جمعے میں کائنات کے امام علیہ السلام کی نگاہ مبارک پڑی کہ عبداللہ ہی تھے، یہ جمعے سے فارغ ہو کے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ، ما منعک، کس شے نے روکا تجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ گیا؟ وہ ساری بات محبت سے پیش کر دی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور خواہش تھی جمعہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں پاکیزہ صحابہ کے ساتھ مل کر پڑھ لوں، سواری ہے انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ الفاظ اس کے بڑے شاندار تھے، کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگے اردت ان اصلی معک ثم الحقہم، خیال یہ تھا، شوق یہ ہے پیارے، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ لوں سواری لے کے، پھر ان سے بھی جا ملوں۔ فرمایا عبداللہ تو نے جمعہ مسجد مدینہ طیبہ میں پڑھا، مسجد نبوی میں پڑھا، میری امامت میں پڑھا، میرا دیدار بھی کیا، سن لے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر اللہ تجھے ساری دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے رب ہیرے جواہرات ڈالر ریال سے بھر دے، موتیوں ہیروں سے بھر دے، تو جولیاں بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کر دے، صدقہ کر دے، سارے کا سارا خزانہ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین و آسمان کے سارے خزانے رب کی راہ میں خرچ کر دے، کائنات کا رب گواہ، تو پھر بھی ان کی شان اور عظمت اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے میری بات سنی اور مان لی۔ محمد فرق بین الناس۔ حضرات ادھر دیکھیں، صحابہ کی یہ پوزیشن اور یہ تحریک بنیادی طور پہ مسلمانوں کے عقائد درست کرنے والی تھی، پھر جہاد کے لیے تھی۔ یہ انگریز نے جو لفظ وہابی کہا نا، باغی کے معنی میں کہا تھا، پہ ان ماننا تے سیر دے دندے، یہ تھا اصل ترجمہ۔ یہ تحریک بنیادی طور پر پہلے ان کی تربیت کی، اور تربیت بھی کیسی کمال کی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید جیسا چوٹی کا عالم جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے، ایک آدمی دلی سے آیا ہے، کہنے لگا شاہ جی میں تے جمعے دا شوق لے کے آیا سا، تہاڈا خطبہ سنا گا، جمعہ ہی مک گیا۔ فرمانے لگے بیٹھ۔ وہ دوبارہ بیٹھا، دوبارہ شاہ جی نے پورا جمعہ اس کو پھر سنایا، اکیلے بندے کو، ایسے نہیں یہ تحریک بن گئی۔ اور شورش کاشمیری نے لکھا تھا کہ ہندوستان میں پاکستان کی آزادی، اس پاکستان کو آزاد کرنے کا آغاز، اس کے لفظ بڑے عجیب لکھے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا،
ہوں کہتے ایویں کبڑی بھی نہ جاؤ. پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا، میں طالب علم دلائل دوں گا. پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا، حاصل مسلم لیگ نے کیا ہے. لفظ میرے غور سے سننے، بنایا نہیں حاصل کیا ہے. پاکستان کی بنیاد سیدین، شہیدین اور بالا کوٹ کے شہداء نے اپنے جگر کا خون دے کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو اپنے خون سے رنگ کر قرارداد پاکستان کا آغاز کیا تھا. اور یہ شورش کاشمیری نے لکھا ہے، لفظ اس کے دوہرا رہا ہوں. اس نے کہا پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا، حاصل مسلم لیگ نے کیا ہے. پاکستان کی بنیاد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور اس تحریک کے مجاہدین نے رکھی ہے. ان کا اصل احسان ہے. اور وہ لوگ کیسے ہیں؟ سرگزشت مجاہدین. مولانا غلام رسول مہر کی کتاب ہے، ابھی پڑھا کرو کدے کدے. گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نارا. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ سیدین کے ساتھی بود و باش میں، کیلو کال میں، کردار میں، اقوال میں، افعال میں، رفتار میں ایسے تھے گویا 1400 سال صحابہ کا کو پرانا بچھڑا ہوا قافلہ ہے. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے صحابہ کا 1400 سال کا پرانا بچھڑا ہوا قافلہ ہے. اس طرح اطاعت امیر ہے، نماز بر وقت ہے، اور یہ بھی سازش کر کے باقاعدہ ایک نماز میں، عشاء کی نماز کے ایک سجدے میں سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. انگریز نے پورے جتن کیے، سازشیں کی، ہمارے بندوں کو بھی استعمال کیا، مگر کیا عزم کے پہاڑ تھے وہ لوگ، کیا عزم کے پہاڑ تھے. ایسے ہی ہم ان کی رٹ نہیں لگائے جا رہے. کونین کا رب گواہ، یہ وہ محسنین ہیں جنہوں نے پاکستان کی آزادی کی بنیاد بالا کوٹ میں اپنے خون سے رکھی تھی. حضرات ذی وقار، پھر ایمان میں، عمل صالح میں یہ بیعت اس طرح لیتے تھے. ہمارے مخدوم و محترم حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ، نوجوان نسل نے تو دیکھا نہیں، پرانے لوگوں کو پتہ ہے سب کو، بڑے اللہ والے تھے. یہ بھی اسی تحریک کے امیر تھے، اسی تحریک کے. اور ہمارے مخدوم و محترم، آپ میں سے اکثر نے دیکھا حضرت مولانا صوفی عائش محمد رحمہ اللہ، جن کے انگ انگ میں تحریک بالا کوٹ رچی بسی ہوئی تھی. وہ اس تحریک کے اب امیر تھے اس زمانے میں. حضرات، یہ سلسلہ مبارکہ وہ ہے جن کی گٹی میں بات تھی، اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. بندوں کو بندہ بنایا ہے، اصل میں تربیت کی ہے، ہیرے تراشے ہے. ایک کا ویسے عقیدے کا اعلان کر دینا، نماز پڑھ لینی روٹین میں، ایک ان لوگوں کے اندر سپرٹ تیار کرنا. جیسے میرے مخدوم ابھی ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے سے انداز میں فرما رہے تھے کہ مسلم ہوتا کیا ہے. یہ کیا لفظ مسلم، اس کے بڑے ترجمے ہیں. میں سادہ سا ترجمہ آپ کو آج یاد کروا دیتا ہوں. ایک، وہ اونٹ جس کو نکیل ڈالی گئی ہو، رسی مضبوط ہو اور طاقتور ہاتھ میں نکیل اس کے ہاتھ میں ہو. اتنا طاقتور اونٹ، وہ بندہ جہاں چاہے بٹھا لے، جہاں چاہے اٹھا لے، اس رسی کی وجہ سے. مسلم وہ نکیل زدہ اونٹ ہے جو رب کے اشارے پہ اٹھے، رب کے اشارے پہ بیٹھے، جیسے رب چاہے ویسے کرے. یہ اصل مسلم کی تعریف. حضرات، سچی بات تو یہی ہے. آپ نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ آپ نے فرمایا میرا زمانہ ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. آج کبھی میں پیچھے نگاہ دوڑا کے دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے، آج یہ مسجد میں لگے ہوئے ہیں، کیا ان کا نام ہے، ویڈیو والی، مجھے تو وہ گھڑیاں بھی یاد ہیں. اپنی بات کرتا ہوں، اسی پنڈاں دے لوگ، اپنے پنڈ دی گل ہی میں کردا. 1965 کے شروع میں، بلکہ 64 کے آخر پہ، میرے ایک تایزاد بھائی تھے. تایا ہمارا نمبردار تھا، اس کے بیٹے تھے ماسٹر تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، نمازی بڑا پکا تھا. وہ گاؤں میں پہلی بار چھوٹا سا نیشنل کا ریڈیو لے کے آیا، 64 کے آخر میں، 65 کے شروع میں. میرے ورگا کوئی بندہ پیا تے ساڈے مولوی صاحب نو جا کے چکیا. مولوی جی یہ سگر نہیں لمبڑا دا نام بھی تو پاپڑے صاحب نے لنے نا، اصغر اس کا نام تھا، اصغر لمبڑا دا. ایک ڈبہ لے آیا تو اس ڈبے چ کنجری نچ دی ہے. انہوں نے کہا جی کنجری نچ دی ہے. انہوں نے کہا پکی گل ہے؟ انہوں نے کہا پکی. مولوی صاحب جمعے دے خطبے چ فرمایا بھائیو یہ نمازاں ساڈے نال پڑھدا سگر، انہیں ایک ڈبہ لے آندا وہ کنجری نچ دی ہے، یہ تعلق کٹ دیو سارے، حکا پانی بند کر دو. یہ بند کرتا، نماز پڑھدا سی چلے جاندہ ہی، نماز پڑھدا سلام دعا بند ہو گئی. کچھ مہینوں بعد جنگ لگ گئی 65 دی، وہ ڈبے دی لوڑ پہ گئی. ہم اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے تو مسجد کے بوڑھوں بابیوں نے ہمیں کہا اور جاؤ یار اصغر کو ڈبہ لے آؤ، ایوب دی تقریر سننی ہے. ہم گئے، وہ چارے کھر چوک کے پہ گیا، اور کنجری ہے کنجری، اس کے یار دفعہ مار ایوب سن لین دے. انہوں نے آخیا پھر ایک شرط ہے، ساری مسجد وڈی ہے پنڈ دے درمیان چ، کہ وڈی مسجد چ ممبر کڈو تے ممبر تے رکھو تے پھر لاواں گا. انہوں بھی کڑی شرط پائی، نہ 9 من لویا ہوئے، نہ نچے رادھا رام، ممبر تے رکھو. اسی مسیتے آ گئے، میں انہوں دا وہ نوجوان کمپنی دا ذرا کوچ سی، بابے نو آن کے آکھیا بھی وہ آندا میں ممبر تے رکھو. بابا کہ کوئی گل نہیں، وہ پت جاؤ 5-6 کھیس پھاڑ لیو کرو، 5-6 کھیس چک لیو، وہ ممبر تے کھیس رکھو تے ڈبہ رکھ دیو، ممبر رہن لگے دینا پلیت ڈبہ. اسی دوڑے گئے 5-6 کھیس چک لیا دے، کھیس ہوتے رکھیا. اگلی گل بھی بڑی عجیب ہے، کہن لگا یہ جو تلاوت سن لو گے بابیو؟ نے کہا چپ کر آپ ہی پڑھ لیں گے قرآن اسی. تو صرف عجوب لائے دے وچ ہور نہ کچھ ہے آوے. وہ بچارہ کان نہ لاوے وچ کہ ٹونٹا ہوئی تے کسے بابے اٹ مار کوئی توڑ مارنا. ایوب سنیا، ہون دی روز ہی لوڑ پہ گئی. وہ پھر نال ہی ساری مسجد دے درمیان والا کھوہ ہوندا سی ادوں، سارے نمازیاں نکل کے اتنے کٹھا ہونا تے او ڈبہ جس کنجری نچدی سی وہ روز خبراں سننیاں. وہ ڈبہ کنجری والا تے کتے رہ گیا. ہون بابے آ جان موبائل تے نیٹ ویکھ لین تے گھر چ ٹی وی دیکھ لین سکرین، وہ کہن گے تسی بھی کسے زمانے دے مسلمان ہو. اسی دے پیچھے لڑ پے میں آپ فوٹو بناؤن تو مسیتے، اور تہاڈی میں کہا مسیتے فوٹو ہوں اسی 3 لائن سینہ تان کے بناؤن ڈے. خیر القرون کرنی، ہوں میری گل سمجھو کہ ذرا مجھے جانا چاہنا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہوں آہستہ آہستہ بہت کچھ پی گئے ہیں تے بہت کچھ صبر کر گئے. کچھ زمانے نے اس طرف لے آیا ہمیں. حضرات سچی بات یہ ہے، سچی بات، میں کچھ تجربات بھی سنا رہا ہوں. ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارا پیر تھا میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ. میں اپنے گاؤں سے پہلا بندہ ہوں جو صوفی عبداللہ کا مرید بنا ہوں، میں پہلا بندہ. اسی میاں باقر دے مرید. اللہ میاں صاحب اور صوفی صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے.
میاں صاحب ذمہ آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ رات کو کسی وقت آ جاتے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، گرمیاں ہوتی، اسی ٹوٹیاں دے وضو کرنا، تو بندے کہنا میاں اور یہ آئے نے پیشاب پشوب کر کے رڑو اج۔ فجر کی جماعت بلا مبالغہ، مولانا بلا مبالغہ ادھا گھنٹہ 35 منٹ فجر دی جماعت بلا مبالغہ۔ میاں صاحب مزے لے لے کے قرآن پڑھ رہے ہیں، بابے سن رہے ہیں، تے ہون جیڑا امام 10 منٹ تو سوئی ٹپا دینا، کہندے مولوی جی کو اور کام بھی ہوندے ہیں، سجدے جا کے سو رہندے ہو۔ امام بھی ماشاءاللہ بجلی تے لگ گئے نے، بھی 6 منٹ تو 7 گھٹ ہی ہون دندے ہون، انہاں بھی چنگی سپیڈ رکھی ہوئی ہے، بھی ہولی ہولی۔ خیر القرون کرنی، میں گل سمجھانا چاہ رہا ہوں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، وہ 30 سے 35 منٹ نماز، ہماری 10 منٹ وہ بھی ناقابل برداشت۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، حضرات وہ لوگ جو ان سیدین شہیدین کے ساتھ چلے، جنہوں نے وہاں سے درس حدیث لیا، جنہوں نے وہاں سے تربیت حاصل کی، پھر وہ انگریز سے لڑے جس طرح لڑنے کا حق تھا، اس طرح وہ لڑے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اصل میں جتنے جتنے ہم پیچھے آتے گئے، فتنوں نے گھیرا ڈال لیا، ہم فتنوں کا شکار ہو گئے، اور آج پستیوں کا شکار ہو گئے۔ اہلم و سہلم و مرحبا، جی آیانو۔ ہمارے مہمان ذی وقار استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی ورعاہ تشریف لے آئے ہیں۔ سوء ادب ہے کہ میں اپنی بات آگے جاری رکھوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں پھر ہو استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر،